بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تا قیام قیامت تابعین و تبع تابعین سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلات کے محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ قرآن مجید سننے اور سنانے کی ہمیں سعادتیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما رہا ہے، اور جب تک جان میں جان ہے اللہ سے دعا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن سے ہمارا تعلق گہرا ہوتا رہے، دن بدن یہ تعلق بڑھتا رہے، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور سعادت مندیاں اسی تعلق پر منحصر ہیں۔ جس کا جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا وہ دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کے نام سے جو پروگرام نشا اسلامک پر الحمدللہ پوری کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، تفسیر القرآن الکریم کا، جو موسوم ہے تفسیر طاہری سے، الحمدللہ یہ بڑا احسن اقدام ہے جو آپ اور ہم سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 کی آج تلاوت ہوگی، اس کے ترجمے اور تفسیر کو ہم سننے کا شرف اور سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آئیے پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو،
ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز لائق ہر حمد ہے۔ محترم ناظرین کرام، پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت آپ کے سامنے سنائی گئی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ خرچ کرنے کا اسراف ہے جس کی مذمت کی گئی، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور ایک طریقہ ہے خرچ کرنے کا ضرورت سے کم خرچ کرنا، اور اس طریقے کو بخل کہا گیا۔ یہ بھی طریقہ مذموم ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور ایک طریقہ ہے کہ ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، اس کو کفایت کہا گیا، کفایت شعاری، یعنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم۔ یہاں خرچ کرنے کی جو بات آئی ہے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آئی ہے، اور راہ خدا میں خرچ کرنا اتنا ثواب کا باعث ہے کہ جس قدر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس قدر خرچ کرنے والے پر اپنی مہربانیاں فرمائے گا۔ ایک کے بدلے خالق کائنات 10 عطا فرمائے گا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ پاک مال، حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، حرام مال، گندا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ پاکیزہ کمائیوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی اس آیت میں۔ گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع کیا گیا اس آیت میں۔ اس آیت کا شان نزول یوں بیان کیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ صدقے میں خراب کھجوریں دیا کرتے تھے، اس سے انہیں روکا گیا۔ صدقے میں خراب کھجوریں دینا یہ اللہ کو پسند نہ ہوا، اللہ نے ایسے عمل سے روکا اس آیت میں۔ خبیث اور طیب کے 3 معنی ہیں۔ خبیث اور طیب، خبیث یعنی گندا مال، اور طیب یعنی پاک مال۔ اس آیت میں طیب اور خبیث یہ دونوں لفظ فرمائے گئے، اور اللہ نے فرمایا انفقوا من طیباتی، انفقوا من طیبات، کہ پاکیزہ کمائیوں میں سے خرچ کرو، اللہ کا فرمان ہے۔ اور ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لوگے۔ تو خبیث اور طیب، اس کے 3 معنی بیان کیے گئے۔ خبیث یعنی ناپاک، طیب یعنی پاک۔ وہ 3 معنی میں پہلا معنی جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ طیب یعنی حلال، اور خبیث یعنی حرام۔ پہلا معنی
طیب کے معنی حلال اور خبیث کے معنی حرام. تین معنی میں سے دوسرا معنی سماعت فرمائے کہ طیب کے معنی دوسرا طاہر کے ہیں، یعنی پاک. طیب کے معنی طاہر اور خبیث کے معنی نجس، ناپاک. اور تیسرے معنی بیان کیے گئے کہ طیب ہر وہ شے جس سے طبیعت خوش ہو جائے. طیب یعنی ہر وہ چیز جس سے طبیعت کو خوشی ہو، اور نجس اور خبیث ہر وہ شے جس سے طبیعت کو نفرت ہو. یہ تین معنی بیان کیے گئے. ہر انسان کی بہترین کھانے کی چیزیں وہ ہیں جو کسب حلال سے ہوں. یہ فرمان عالی شان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی بہترین کھانے کی چیزیں، کھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین کھانے کی چیزیں کون سی ہیں؟ وہ چیزیں ہیں جو حلال کمائی سے کمائی گئی ہوں، خریدی گئی ہوں، جو کسب حلال سے ہوں، اور اولاد بھی کسب حلال میں داخل ہے. اسی طرح بہترین صدقات میں شمار ہوتا ہے جو ہاتھ کی کمائی سے ہو. اس صدقے سے افضل ہے جو زیادہ خرچ کرے اور لیکن اپنی کمائی سے نہ ہو. یعنی جو خرچ کرنا اپنی کمائی سے نہ ہو، وہ زیادہ خرچ کرنا کوئی کمال نہیں ہے. اپنے ہاتھ کی کمائی سے، حلال کمائی سے اگر ہم راہ خدا میں تھوڑا بھی خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیے ہوئے مال کو نہیں دیکھتا، دینے والے کے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے. یہ خاص بات ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا، جو شخص حرام کا مال کما کر صدقہ دیتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں تو دے رہا ہے، لیکن کون سا مال دے رہا ہے؟ اپنی کمائی کا نہیں، حلال کمائی کا نہیں، بلکہ حرام کمائی کا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. حدیث پاک میں آیا، پھر امید رکھتا ہے کہ قبول ہوگا. یعنی راہ خدا میں حرام مال دیتا ہے اور پھر اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ برکت ہوگی میرے اس مال کے خرچ کرنے سے، راہ خدا میں میرے مال میں برکت ہوگی، ایسا اگر سمجھتا ہے، اور جو کچھ حرام چھوڑ کر مرتا ہے اسے سخت عذاب ہوگا. یعنی راہ خدا میں حرام کا مال دینے والا اور دنیا سے جاتے جاتے وہ مال چھوڑ کر جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت عذاب دے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے. ایک برائی ہے، اس برائی کو برائی نہیں مٹاتی، بلکہ کسی بھی برائی کو نیکی مٹاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. بہت ساری احادیث مبارکہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے متعلق ہیں، جن میں سے چند ایک احادیث مبارکہ آپ کو سنائی جا رہی ہیں. ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کی ترغیب دلائی. تو صحابہ کرام صدقات دینے میں مشغول ہو گئے.
قربان جائیں صحابہ کرام کے اس جذبے پر کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے نکلتا کچھ حکم تو اس حکم کی تعمیل کرنے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرتے بلکہ فوراً اس حکم پر عمل پیرا ہو جاتے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقات و خیرات دینے کی ترغیب دلائی تو صحابہ کرام صدقات دینے میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ان دنوں میں جبکہ صحابہ کرام بڑی کثرت سے صدقہ و خیرات میں مشغول ہو گئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر صدقات و خیرات دینے میں مصروف ہو گئے، اور اس موقع پر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ اپنے ہونٹ کیوں ہلا رہے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے ابو امامہ کیوں ہونٹ ہلا رہے ہیں، لیکن معلوم رکھ کر بھی پوچھا اس لیے جا رہا ہے تاکہ ہم جیسوں کو معلوم ہو جائے کہ ابو امامہ کیا کر رہے ہیں۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہونٹ کیوں ہلا رہے ہو، تو عرض کیا سرکار میں غریب آدمی ہوں، مالدار نہیں ہوں۔ جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو آپ کے فرمانے پر راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں مشغول ہو گئے، اور میں تو مالدار نہیں ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ چنانچہ میں صدقہ دینے کی بجائے میں تسبیح پڑھتا بیٹھ گیا، اور وہ تسبیح کیا پڑھ رہا ہوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھتا بیٹھ گیا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات تم جو پڑھ رہے ہو اے ابو امامہ، یہ کلمات غریبوں میں 4 سیر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ دیکھیے کرم نوازی کے قربان جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کرم پر جو سرکار نے غریبوں پر کیا، ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو تم پڑھ رہے ہو، یہ پڑھنا کتنے ثواب کی بات ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ پڑھنا اتنے ثواب کی بات ہے کہ غریبوں میں 4 سیر سونا خیرات کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اس تسبیح کے پڑھنے پر ملتا ہے۔ بھئی جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ اپنا مال و دولت راہ خدا میں خرچ کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن جو مالدار نہیں ہے، غریب مسلمان ہے، وہ کیا کرے؟ تو حضرت ابو امامہ باہلی نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ دربار رسالت میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہونٹ ہلاتے رہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کا ہونٹ ہلانا اتنا پسند آیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرما دی کہ 4 سیر سونا راہ خدا میں خیرات کرنے کے برابر یہ تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب رہی بات، اگر مالدار لوگ بھی، مالدار مسلمان بھی یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو نورن علی نور ہے،
اللہ جسے چاہے جتنا چاہے جو چاہے عطا فرمائے، کہ وہ مال خرچ کر کے بھی ثواب کمائے اور یہ تسبیح پڑھ کے بھی ثواب کمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہے یہ اس کے کرم پر منحصر ہے۔ آئیے اب دوسری آیت پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی، اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہے۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے ابھی 3 آیتوں کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنایا گیا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی اس کی راہ میں خرچ کرنے کے فوائد اور فضائل بیان فرما رہا ہے، فضیلتیں بیان فرما رہا ہے، تو دوسری طرف شیطان اپنا کام کرتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال تمہارے قبضے سے نکل جائے گا، تم اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، تمہارا مال بچا رہے گا، تم خرچ کر دو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، نہ جانے کیا کیا گمراہیاں وہ پھیلاتا ہے اور بندے کو منتشر کرتا ہے، راہ خدا میں روکنے یعنی خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ خرچ کرنا راہ خدا میں اچھا کام ہے، اس سے روکتا ہے، اور ویأمرکم بالفحشاء، اور برے کاموں کی طرف آنے کا حکم دیتا ہے، مائل کرتا ہے، راغب کرتا ہے، یہ کام وہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان گمراہ کرنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتا ہے کس بات کا؟ مغفرت کا وعدہ اور فضل کا وعدہ۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو شیطان اپنا کام کرتا ہے، کرنے دیجئے، لیکن ہمیں شیطان کی مار میں آنا نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید غنی ہے، قرآن مجید غنی ہے، اس سے بڑا اور کوئی غنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام، کلام پاک غنی، اور اس سے بڑا غنی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ کیا ہے؟
اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ قرآن پڑھتے رہو غنی ہو جاؤ گے، قرآن سمجھتے رہو غنی ہو جاؤ گے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتے رہو غنی ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن غنی ہے، قرآن پڑھنے والا غنی، قرآن سمجھنے والا غنی، قرآن پر عمل کرنے والا غنی، قرآن مجید سے ذرا سا بھی خیر کا تعلق رکھنے والا یقیناً غنی ہے، کیونکہ جب قرآن غنی ہے تو قرآن سے تعلق رکھنے والا بھی غنی۔ الحمدللہ قرآن بھی غنی ہے، صاحب قرآن بھی غنی۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم قرآن سے تعلق رکھتے ہیں اور صاحب قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن اور صاحب قرآن سے اس تعلق پر یقیناً فضل فرمائے گا اور ہمیں غنی کرے گا، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات وعدہ فرما رہا ہے، فضل کا وعدہ، بخشش کا وعدہ۔ تو کیوں نہ ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و انعام سے مالا مال نہ ہو، ہم سے جتنا ہو سکے راہ خدا میں خرچ کریں اور اللہ کی خوشنودی پائیں۔ اس غرض سے خرچ نہ کریں کہ لوگ مجھے سخی کہنے لگیں، لوگ مجھے غنی کہنے لگیں، بلکہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آئیے آگے کی آیتیں ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں بلکہ اللہ ہی کے، ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے۔ اور جو تم مال خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ابھی عرض کیا گیا کہ مال خرچ کرتے وقت اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ ہرگز ہماری نیت یہ نہیں ہونا کہ لوگ میرا خرچ کرنا دیکھیں اور میری تعریف کریں۔ خالق کائنات یہی ارشاد فرما رہا ہے یہاں پر، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ یعنی اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں۔ تم خرچ کرو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو۔ اس سے ہٹ کر تمہاری نیت ہوگی تو پھر اس عمل کا فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری نیت خالص ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، تم پر ہرگز ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ منع کیا جا رہا ہے دکھاوے کے لیے دینے سے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے لیے خرچ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، صدقات، خیرات یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ صدقات و خیرات کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا، یہ دینے والا خدا جانے، لینے والے بندے جانے۔ بہرحال انفاق فی سبیل اللہ کے بڑے فضائل ہیں۔ اب یہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے تفسیر میں کہ کس طرح اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دکھا کر دینا بھی اچھا ہے، چھپا کر دینا بھی اچھا ہے۔ تو کون سا مال دکھا کر دیں اور کون سا مال چھپا کر دیں، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، یہ شعور دیا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا فرض صدقات، جو صدقات فرض ہیں اس کو ظاہر کر کے دینا تاکہ ترغیب ہو۔ مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مال دکھا کر دو، بتا کر دو تاکہ لوگ دیکھیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جتنے دیگر مالدار لوگ ہیں، مالدار لوگوں کو ترغیب ہو کہ جب یہ دے رہے ہیں زکوٰۃ کا مال، ہمیں بھی دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کو جہاں مالدار بنایا ہم کو بھی مالدار بنایا۔ لہذا جو صدقات فرض ہیں ان صدقات کو دکھا کر دیا جا سکتا ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، اور جو نفل صدقات ہیں ان کو پوشیدہ طور پر دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے، کیونکہ وہ نفل صدقات صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے جائیں، اور ایسا دیا جائے کہ آپ کا دینا کسی کو نظر نہ آئے۔ کون سا صدقہ؟ نفل صدقہ۔ کون سی؟ انفاق نفل۔ جو فرض صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، لوگوں کو ترغیب کے لیے آپ دکھا کر دیجئے، لیکن جو نفل صدقات ہیں اس کو چھپا کر دیجئے تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے، دیکھے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے، کیونکہ ہم اسی کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی جو بات چل رہی ہے اس سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نفل نمازیں بھی جو ہوتی ہیں، یہ تو نفل صدقات کی بات آئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ جو نفل نمازیں ہوتی ہیں وہ نفل نمازیں بھی پوشیدہ طور پر پڑھنا چاہیے کہ کوئی نہ دیکھے۔ یہ بات آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ ساری کی ساری نمازیں مسجد میں پڑھنے کی نہیں ہوتی، نوافل کو اپنے گھروں میں چھپ کر پڑھنا چاہیے، پوشیدہ طور پر پڑھنا چاہیے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی دیکھے نہ، بس ہم نفل ادا کریں اور وہ دیکھے، کیونکہ اجر دینے والا وہ ہے، راضی ہو کر دنیا و آخرت میں ہمارا بھلا کرنے والا وہ ہے۔ نفل نمازیں چھپ کر پوشیدہ طور پر پڑھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پاک، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نفل نماز اگر کوئی چھپ کر پوشیدہ طور پر پڑھتا ہے
تو پھر اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ نفل نماز کا ثواب کتنا بڑھتا ہے؟ سماعت فرمائے کہ نفل نماز دکھا کر پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ نفل نماز دکھا کر پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، اور نفل نماز چھپا کر پڑھیں تو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ چنانچہ نفل صدقات بھی چھپا کر دیں اور نفل نمازیں بھی پوشیدہ طور پر پڑھیں۔ مسجدوں میں فرض نمازیں پڑھیں، مسجدوں میں فرض سے لگی ہوئی متصل بعد والی سنتیں پڑھیں، کیونکہ فرض اور سنت کے درمیان زیادہ وقفہ دینا نہیں ہے۔ باقی نمازیں نوافل اپنے گھر میں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث پاک آئی ہے، سماعت فرمائے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ایسے بندے ہیں، 7 یعنی بندوں کی قسمیں 7 ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کو خالق کائنات اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا اور اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ کون سے وہ 7 لوگ ہیں؟ 7 قسم بیان کیے جا رہے ہیں لوگوں کی۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 نوجوان عابد، نمبر 3 وہ مرد جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، نمبر 4 ایسے 2 آدمی جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، 2 ایسے آدمی جن کا آپس میں محبت رکھنا کسی دنیاوی غرض کی خاطر نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ کی محبت کی خاطر ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ان کا آپس میں محبت کرنا اللہ کی محبت کی خاطر ہوتا ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی۔ نمبر 5 وہ بندہ جو تنہائی میں مشغول عبادت رہتا ہے، ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ کی عبادت میں رہتا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں جب وہ تنہائی میں رہتا ہے۔ نمبر 6 وہ مرد جسے حسین و جمیل عورت برائی کی طرف بلائے تو یہ کہے کہ میں خوف خدا رکھتا ہوں، یعنی وہ مرد جس کے لیے بدکاری کے پورے مواقع فراہم ہوں، اگر وہ بدکاری کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتا ہو، لیکن بدکاری پر پوری قدرت رکھتے ہوئے بھی وہ خوف خدا سے لرز جاتا ہے، تو ایسا بندہ بھی اللہ کا اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حسین و جمیل عورت برائی کی طرف اسے بلاتی ہے تو اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، یعنی میں برائی کی طرف نہیں آؤں گا، اور وہ برائی سے رک جاتا ہوں۔ نمبر 7 وہ مرد جو اللہ کے لیے خیرات کرتا ہے۔ 7ویں قسم لوگوں کی کون سی؟ وہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اس طرح چھپا کر خیرات کرے کہ ایک ہاتھ سے خیرات کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے خیرات کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور یہ بات حدیث پاک کی بات ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. محترم ناظرین اکرام، اسی سلسلے میں ایک حدیث قدسی بھی آپ کو سنائی جاتی ہے، سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرب خداوندی ایسی بڑی نعمت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیب بندوں کا ذکر فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے مالا مال ہو جاتے ہیں. فرمایا گیا کہ جب نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوافل کی کثرت کرتا ہے جو بندہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ کثرت نوافل کی برکت سے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اسے اپنے قرب سے مالا مال کرتا ہوں اور اس کو اتنا قریب کر لیتا ہوں کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے. محترم ناظرین، بندہ قربت خداوندی کے اس منزل پر پہنچا تو آخر کس کی برکت سے پہنچا؟ نوافل کی برکت سے پہنچا. اور نوافل سے مراد صرف نفل نمازیں نہیں ہیں، نوافل سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جو فرائض و واجبات کے علاوہ ہو. فرائض و واجبات و سنن کے علاوہ جو کام بندہ اپنی طرف سے کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ نوافل. اور اللہ تبارک و تعالی نوافل کی کثرت کی برکت سے اپنے قرب سے مالا مال فرماتا ہے. اور قربت کا یہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے، بندے کی زبان سے بولنے لگتا ہے، بندے کے کانوں سے سننے لگتا ہے. اس کا بولنا بھی اس کا بولنا نہیں رہا، زبان اس کی رہی، کلام اس کا ہوا. قربان جائیں اس ارشاد پاک کے کہ خالق کائنات نے بندوں کو اس جانب بلایا جہاں بندے کی معراج ہے. بھلا بتائیے اس بندے کا مقام کیا ہوگا جس کو یہ قرب نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرب کا کچھ حصہ عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت و مہربانی سے ہم اس مقام پر پہنچ جائیں کہ حدیث قدسی میں جس قرب کا ذکر آیا ہے اس قرب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم کو مل جائے. ایک اور حدیث پاک صدقات سے متعلق سماعت فرمائیں. فرمایا گیا قیامت میں بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. قیامت کے میدان میں بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اب اس حدیث پاک میں صدقہ کرنے والوں کے 3 مدارج بیان کیے گئے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مدارج بیان فرمائے، 3 درجے بیان فرمائے صدقہ کرنے والوں کے، اور فرمایا کہ ہر صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت میں. اب وہ 3 درجے کیا بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت فرمائے. ایک درجہ یہ ہے، ایک وہ زمرہ ہے
جو خواہش نفس کے لیے صدقہ کرتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو طبقہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو خواہش نفس کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی خواہش کے لیے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طبقے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ خواہش نفس کے لیے جو صدقہ کرتا ہے وہ ایک طبقہ ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو جنت کی طلب میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں راہ خدا میں خرچ کروں تاکہ اس خرچ کے بدلے مجھے جنت مل جائے. یہ دوسرا طبقہ ہے. اور تیسرے طبقے کا ذکر سرکار نے فرمایا، وہ طبقہ جو خالص اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، یعنی وہاں خواہش نفس کا بھی دخل نہیں رہتا اور وہاں طلب جنت بھی نہیں رہتی. نہ خواہش نفس کا دخل، نہ طلب جنت، بلکہ خالص اللہ کے لیے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. اب تینوں کے ٹھکانے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے. ارشاد فرمایا، جو خواہش نفس کے لیے صدقہ کرتا ہے دنیا میں، وہ قیامت میں جہنم کے سائے میں ہوگا. جو خواہش نفس کے لیے، جو دکھاوے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے خرچ کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، وہ کہاں رہے گا؟ جہنم کے سائے میں رہے گا. اللہ محفوظ رکھے. اور دوسرا طبقہ جو طلب جنت میں راہ خدا میں خرچ کرنا اپنا شعار بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے سائے میں رکھے گا قیامت کے دن. اور تیسرا طبقہ مقربین کا، تیسرا طبقہ واصلین کا، تیسرا طبقہ محبوبین کا، اعلیٰ طبقے کے لوگ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں دنیا میں، تو ان کو خواہش نفس بھی نہیں رہتی، ان کو طلب جنت بھی نہیں رہتی، خالص اللہ کے لیے خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خالص اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے سائے میں رکھے گا. ان کو اللہ تعالی کے سائے میں جگہ ملے گی. کتنے خوش نصیب اور کتنے باکے لوگ ہوں گے جو حشر کے روز اللہ کے زیر سایہ ہوں گے، ان کو اللہ کے زیر سایہ جگہ ملے گی. آئیے اب اس رکوع کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس رکوع کی آخری آیت ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں.
وہ امور دین میں ہمہ وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ ان کے زہدن تماش سے باز رکھنے کے باعث نادان جو ان کے حال سے بے خبر ہیں انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہیں۔ تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم ناظرین اکرام، پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 5 کا اختتام ہوا، اور رکوع نمبر 5 کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کی طرف مالداروں کو متوجہ فرمایا جو مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہیں، وہ لوگوں کے آگے گڑ گڑاتے نہیں، اپنی پریشانی، اپنے نازک حالات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ انہیں جو دقتیں ہوتی ہیں اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، وہ اپنے آپ میں ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ ان کا دکھڑا کسی اور کو سنایا جائے، وہ بس اپنے دل کی بات اپنے پروردگار کو سناتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کی طرف مالداروں کو، صدقات کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے، وہ امور دین میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں، زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، یعنی دین اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو وقت ہی نہیں ملتا کہ کسب معاش کریں اور اپنے ضروریات کی تکمیل کریں۔ ان کی طرف متوجہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس ضمن میں حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی زندہ حوصلہ والے اور پاک دامن کو محبوب رکھتا ہے، اور پریشان حال سائل اور حد سے زیادہ گڑ گڑانے والے کو محبوب نہیں رکھتا، ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ضروریات کی تکمیل کے لیے لوگوں کے آگے ضرورت سے زیادہ گڑ گڑاتے ہیں۔ اس حدیث پاک پر آپ توجہ دیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اے مال والو، اے مالدارو، جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کو اپنی پریشانیاں نہیں سناتے، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑے خوشحال ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہ رکھ کر وہ ایسے رہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچانو اے مالدارو، اور اپنی خیرات کا مال، اپنے صدقات ان تک پہنچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس خیرات و صدقات سے بڑا خوش ہو جائے گا۔ اور ایسے بندوں کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی جو اپنے ضروریات کی تکمیل کے لیے لوگوں کے آگے ضرورت سے زیادہ نہیں گڑ گڑاتے، اپنی شان، اپنی آن، اپنی بان پر قائم رہتے ہیں۔ کیا تعریف فرمائی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندوں کو حوصلے والے بندے فرمایا،
ایسے بندوں کو پاک دامن بندے فرمایا، ایسے بندوں کو اللہ کے محبوب بندے فرمایا، اور جو گڑ گڑاتے ہیں ضرورت سے زیادہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے ان کی۔ قدر و منزلت تو ان بندوں کی ہے جو پاک دامن رہتے ہیں، جو حوصلہ مند رہتے ہیں، لوگوں کے آگے ضرورت سے زیادہ گڑ گڑاتے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اصحاب صفہ کے ہاں تشریف لائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے ایک دن، تو ان کو فخر و فاقہ اور حالت زار میں دیکھا، یعنی اصحاب صفہ بڑی خستہ حالت میں تھے، فخر و فاقے کی حالت میں تھے۔ حالت زار ان کی جب سرکار نے دیکھا، اور دوسری طرف اس حالت میں اصحاب صفہ کو سرکار نے حشاش بشاش بھی دیکھا، یعنی فاقے میں ہے، حالت زار ہے، لیکن چہروں پر بحالی ہے، کوئی شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں ہے، ان کے چہروں پر بل بھی نہیں ہے، ان کے حالات سے ہرگز یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہے ہیں، وہ زبان حال سے اپنا شکوہ کر رہے ہیں، ایسا ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو فاقے کی حالت میں ہیں، تو بڑے حالت زار میں، لیکن چہروں پر بحالی ہے، حشاش بشاش ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ حالت و کیفیت دیکھی تو ارشاد فرمایا، اے صفہ والو تمہیں مبارک ہو، سنو، جو شخص تم جیسی حالت میں رہ کر خوش رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے دوستوں میں شامل فرمائے گا۔ تمہاری جیسی حالت ہے، یہ حالت زار میں شکوہ و شکایت کیے بغیر حشاش بشاش رہے گا، تو وہ میرے دوستوں میں، میرے رفیقوں میں شامل ہو جائے گا، اس کا شمار میرے دوستوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی خوشخبری سنا دی، کتنا بڑا ارشاد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا دیا کہ قسمہ پرسی کے عالم میں رہ کر بھی، پریشانیوں میں رہ کر بھی، اگر کوئی حشاش بشاش رہتا ہے تو اس کا کیا پوچھنا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیقوں میں، اپنے دوستوں میں اس کے شمار ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا۔ حاضرین، صحابہ کرام میں نہ جانے کتنے ایسے صحابہ تھے جو فاقے کی حالت میں رہ کر، جو فخر کی حالت میں رہ کر، حالت زار میں رہ کر حشاش بشاش رہتے، اور ان کے حشاش بشاش رہنے کی ایک ہی وجہ رہتی، وہ وجہ یہ رہتی کہ بس کھانے کے لیے نہ ہو کوئی پرواہ نہیں، پینے کے لیے نہ ہو کوئی بات نہیں، تو قسمہ پرسی کے عالم میں رہ کر بھی وہ حشاش بشاش رہتے، تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ رہتی کہ ان کی نگاہوں کے سامنے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال پاک ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا تو انہیں نہ بھوک کی شدت پریشان کرتی،
نہ پیاس کی تلخیاں انہیں پریشان کرتی. جب جمال مصطفیٰ دیکھ لیتے تو ساری تلخیاں دور ہو جاتی اور ان کے چہروں پر حشاشی بشاشی آتی اور وہ بڑے بارونق اور بڑے اطمینان والے ہو جاتے اور ان کے چہروں سے خوشیاں ظاہر ہونے لگتی. یہ صحابہ کرام کی رفاقت کی علامت ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت پر جو انہیں خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے اس کا اظہار ان کے چہروں سے ہوتا، حالانکہ وہ بڑی حالت زار میں ہوتے. لیکن اس حالت زار پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کی خوشی رہتی اور غالب رہتی. اور تمام صحابہ کرام میں بالاتفاق کسی کو اس بات میں کلام کی گنجائش نہیں ہے. سب سے زیادہ رفاقت کا شرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا. صحابہ کرام یا تو سرکار کے ساتھ مکے میں رہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے میں رہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفاقت کا وہ شرف حاصل ہے کہ مکے میں بھی رہے، مدینے میں بھی ساتھ رہے اور مکے سے مدینہ جاتے وقت میں سفر ہجرت میں بھی ساتھ رہے. جی، اور صدیق اکبر کو رفاقت کا وہ شرف حاصل ہے کہ وہ یار غار بھی رہے اور وہ رفیق مزار بھی ہیں. جب تک زمین پر تھے سرکار کے ساتھ ساتھ تھے اور جب زمین میں گئے تب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرمائے. سرکار کے رفیقوں میں سب سے بڑے رفیق کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ ہم صحابہ کرام کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی بڑی عظمت کرتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے اور اللہ کی کرم نوازی ہے ہم پر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے. ہم اس وابستگی پر ناز کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار قرآن پاک کا سننا سنانا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے سے ہم کو فیض عطا فرما، ہمارے قلوب کو نور ایمانی سے منور فرما، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.